بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ریڈ پاور، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہیڈ کوارٹر سے باس ہنری کی کال ہے، اٹینڈ کریں۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، اور پھر ہنری نے اسے بتایا کہ ساجان سینٹر اور اسلحہ فیکٹری تو تباہ ہو چکی ہے، لیکن اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہیلی کاپٹر کو فضا میں میزائل سے تباہ کر کے ان کے پرخچے اڑا دیے ہیں اور لیڈی ایشلے کا انتقام لے لیا ہے۔ اس کے بعد ہنری نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنے انتقام کو صرف پاک ایشیا کے دارالحکومت تک ہی محدود رکھے، اس کا دائرہ کار سارے پاک ایشیا تک نہ پھیلائے۔ ہنری کی زبان سے لیڈی ایشلے کی موت کا سن کر ترمزی کے دل میں ایک بار پھر کھولاؤ کی لہر سی اٹھنے لگی، اور اس نے ضد کی کہ وہ پورے پاک ایشیا کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا، لیکن بہرحال اس کھولاؤ میں وہ پہلے جیسی شدت نہ تھی۔ اور پھر جب ہنری نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ترمزی کو یہاں بہت سا وقت لگ جائے گا اور پاور لینڈ کے اہم ترین منصوبے نامکمل رہ جائیں گے، تو ترمزی مان گیا کہ وہ صرف ریڈ پاور کو پاک ایشیا کے دارالحکومت تک ہی محدود رکھے گا، اس کے بعد واپس آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہنری کو بتایا کہ مشین کی خرابی کی وجہ سے اب اسے کچھ مزید دن لگ جائیں گے۔ ہنری نے اسے جلد از جلد واپس آنے کا کہہ کر رابطہ ختم کر دیا، تو ترمزی بھی سر ہلاتا ہوا رسیور رکھ کر ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھا، کیونکہ اب اسے اپنے خون آلود مواد سے لتھڑے ہوئے پیروں سے گھن سی آنے لگی تھی۔ باتھ روم میں جا کر اس نے غسل کیا اور لباس تبدیل کر کے باہر آیا۔ غسل کرنے سے پہلے چونکہ اس نے باتھ روم کے ایمرجنسی فون سے ہی اپنے کمرے میں موجود 11:30 کی لاش ہٹانے اور کمرے کی صفائی کا حکم دے دیا تھا، اس لیے جب وہ باتھ روم سے باہر نکلا تو کمرہ صاف ہو چکا تھا۔ وکٹر آخر کیا کر رہا ہے؟ ابھی تک اس نے اس سیکرٹ سروس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی۔ باتھ روم سے نکلتے ہوئے اچانک ترمزی کے ذہن میں وکٹر کا خیال آ گیا۔ کیونکہ ہنری نے اسے جلد از جلد واپس آنے کے لیے کہا تھا، اس لیے اسے خیال آیا کہ اس سیکرٹ سروس کے بچے کچے گروپ کا بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھا، اور اس نے میز کی دراز کھول کر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا اور اس کے کئی بٹن دبا دیے۔ ہیلو ہیلو، گرینڈ باس کالنگ، V1 اوور۔ ترمزی نے سخت لہجے میں بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس باس، B11 اٹینڈنگ یور کال اوور۔ چند لمحوں بعد ایک سہمی ہوئی مؤدبانہ سی آواز سنائی دی، کیونکہ B11 کا درجہ بہت کم تھا اور اس کو شاید زندگی میں کبھی بھی گرینڈ چیف سے بات کرنے کا موقع ہی میسر نہیں آیا تھا۔ B1 اور V1 کہاں ہیں؟ انہوں نے میری کال اٹینڈ کیوں نہیں کی؟ اوور۔ ترمزی کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ انتہائی سختی بھی تھی۔ باس، V1 نے باس B1 کو حکم دیا کہ ساتھیوں کے ساتھ وہ کسی قلعہ نما عمارت پر چھاپا ماریں اور وہاں موجود ایک غیر ملکی لڑکی اور اس کے ساتھی کو اغوا کر کے لے آئیں، اور بعد میں وہ خود بھی ایک مخصوص کار میں باہر چلے گئے ہیں۔ اور باس، بہت دیر ہو چکی ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ میں نے 03 پر B1 باس کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن 03 خاموش رہے۔ اوور۔ B11 نے پہلے اٹک اٹک کر اور پھر روانی سے جواب دیتے ہوئے کہا، 03 پر جواب نہیں ملا؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اوور۔ ترمزی نے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ 03 ایسا ٹرانسمیٹر تھا جو B1 اور V1 کے کانوں کے اور جسم میں نصب تھا۔ یہ ایسا جدید ترین ٹرانسمیٹر تھا جس کا رابطہ براہ راست ذہن سے تھا۔ اس ٹرانسمیٹر پر جواب دینے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف سوچنے سے جواب مل جاتا تھا۔ لیکن اس پر جواب نہ آنے کے تو دو مطلب ہو سکتے تھے، ایک تو یہ یا تو وہ بے ہوش تھے یا پھر مر چکے تھے، تیسری تو کوئی صورت نہیں تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں باس؟ اوور۔ B11 نے جواب دیا۔ اوکے، میں خود چیک کرتا ہوں، اوور اینڈ آل، ترمزی نے کہا، اور پھر ٹرانسمیٹر بند کر کے اس نے واپس دراز میں رکھا اور خود اٹھ کر تیزی سے شمالی دیوار میں موجود ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے کنارے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دباتے ہی دروازہ کسی شیٹ کی طرح کھسک کر ایک سائیڈ میں غائب ہو گیا۔
اور ترمذی اس خلا میں سے دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی ایک دیوار کے ساتھ بہت بڑی مشین نصب تھی۔ ترمذی تیزی سے اس مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے اس کے سامنے رکھا ہوا سٹول کھینچ کر آگے کیا اور اس پر بیٹھ کر مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین میں زندگی سی جاگ اٹھی اور پھر مشین کے درمیان ایک بڑی سی سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین کے نصف حصے میں پاک ایشیا کے دارالحکومت کا تفصیلی نقشہ سا ابھر آیا۔ ترمذی نے ایک بٹن دبا دیا تو نقشے پر پھیلی ہوئی گنجان اور باریک لکیروں میں ایک جگہ سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس نقطے کے جلنے کا مطلب تھا کہ B1 اس جگہ موجود ہے۔ اس مشین کے ذریعے اس جدید 03 ٹرانسمیٹر سے رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا، چاہے جس جسم میں وہ 03 ٹرانسمیٹر موجود ہو وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو چکا ہو، اور مشین نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی تھی جہاں 03 ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ ترمذی نے اس نقطے کے نمودار ہوتے ہی تیزی سے مختلف نابیں گھمانی شروع کر دیں۔ سکرین پر تیزی سے مختلف سڑکوں اور عمارتوں کے مناظر تبدیل ہوتے گئے۔ نقطہ مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ ترمذی نابیں گھماتا جا رہا تھا اور پھر جیسے ہی سکرین پر ایک عمارت کا منظر ابھرا، نقطہ مسلسل جلنے لگا۔ ترمذی نے ہاتھ روک لیا۔ سکرین پر کوئی بڑی سی عمارت کا لان نظر آ رہا تھا جو خالی تھا۔ ترمذی نے جلدی سے مختلف بٹن دبائے اور پھر ایک ناب کو آہستہ سے گھمانے لگا۔ سکرین پر اس لان کا پہلے کلوز اپ آیا۔ اس کے بعد جیسے کیمرہ حرکت کرتا ہے اسی طرح منظر اندرونی برآمدے اور پھر راہداری کا ابھرا، اور پھر ایک ایک جھماکے کے ساتھ ہی ایک کمرے کا منظر ابھرا، اور اس کے ساتھ ہی مشین سے ہلکی سی سیٹی کی آواز گونج اٹھی اور ترمذی نے چونک کر ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ کمرے کا منظر دیکھتے ہی اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ وہ ناقابل یقین انداز میں سکرین کو گھور رہا تھا۔ کمرے میں ستونوں کے ساتھ B1 اور وکٹر رسیوں سے بندھے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ ادھر ادھر B1 کے گروپ کے 6 افراد کی ٹیڑے میڑے انداز میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور کمرے میں وہ غیر ملکی لڑکی جس نے اپنا نام جولیا بتایا تھا ایک نوجوان اور 2 قوی ہیکل حبشیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ B1 کی ایک آنکھ میں خوفناک سا گڑھا نظر آ رہا تھا اور اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ یہی حالت وکٹر کی تھی۔ ایک قوی ہیکل حبشی نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے آگے بڑھ کر وکٹر کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور وکٹر کے منہ سے دانت پھول جڑی کی طرح باہر جا گرے اور وکٹر کی گردن لٹک گئی۔ ترمذی یکلخت جیسے سکتے کے عالم سے باہر آ گیا ہو۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ میں لگے ہوئے 2 بٹن دبائے تو مشین میں سے یکلخت کمرے کی آوازیں بھی نکلنے لگیں۔ یہ سب کچھ اسی 03 ٹرانسمیٹر کی وجہ سے ممکن ہو رہا تھا جو B1 اور وکٹر دونوں کے کانوں میں موجود تھا۔ پہلے اس مشین کا رابطہ وکٹر کے ٹرانسمیٹر سے تھا کیونکہ وہ زیادہ طاقتور تھی، اس لیے جلد رینج میں آ گیا تھا، لیکن اس کمرے کی سکرین پر نمودار ہوتے ہی دونوں سے رابطہ ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اس حبشی نے وکٹر کے پہلو میں زوردار مکہ جمایا اور وکٹر ایک بار پھر ہوش میں آ گیا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو رہا تھا۔ وہ یقیناً زبردست تکلیف میں مبتلا تھا۔ تم بے وقوف ہو، احمق ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، وکٹر نے ہوش میں آتے ہی چیخ کر کہا۔ اسی لمحے اس حبشی نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور پھر وکٹر کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا اور جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ بتاتا ہوں، وکٹر نے پھڑ پھڑاتے ہوئے انداز میں کہا، اور ترمذی سوچنے لگا کہ آخر یہ لوگ وکٹر سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ حبشی نے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ پانی پانی، وکٹر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتاؤ ترمذی کہاں ہے؟ اس غیر ملکی لڑکی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اپنا نام سن کر جیسے ترمذی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بے اختیار مشین کے نیچے لگے ہوئے ایک ہینڈل پر پڑا اور اس نے ہینڈل کو نیچے کھینچ دیا۔ ہینڈل کے نیچے ہوتے ہی مشین میں گونج سی پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر نظر آنے والے وکٹر کا جسم یکلخت بری طرح تڑپا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ تم بتا رہے تھے، اس لیے اب موت تمہارا مقدر ہے، ترمذی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ فار ریس، اچانک B1 کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کی بات سنتے ہی ترمذی نے پہلے جیسی پھرتی کے ساتھ پہلے ہینڈل کے ساتھ ہی دوسرے کو بھی کھینچ کر نیچے کر دیا، اور وکٹر جیسا حشر B1 کا بھی ہوا اور اس کے جسم میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔
تم نے سیکرٹ بتا دیا، تم دونوں کمزور ہو، ترمذی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائڈ پر موجود بڑے بڑے 2 بٹن دبا دیے اور پھر تیزی سے ان کے ساتھ لگے ہوئے ایک ہینڈل کو جھٹکے سے کھینچ کر دائرے کی صورت میں گھما دیا۔ دوسرے لمحے وکٹر اور B1 کے دھڑا دھڑ جلتے ہوئے جسموں میں سے تیز روشنی کا جھماکا سا نکلا اور اس کے ساتھ ہی مشین میں سے چیخیں سنائی دینے لگیں اور کمرے میں موجود حبشی اور غیر ملکی لڑکی اور اس کا ساتھی چاروں بری طرح چیختے ہوئے فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ تم نے پاور لینڈ کو کیا سمجھ لیا تھا اہم کو؟ ترمذی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ غیر ملکی لڑکی اور اس کے ساتھیوں کے جسم اب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ بے ہوش تھے۔ کاش اس مشین کے ذریعے میں تمہیں تڑپا تڑپا کر مار سکتا، ترمذی نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مشین کے مختلف بٹن آف کرنے شروع کر دیے۔ مشین آف کر کے وہ اٹھا اور واپس اپنے خاص کمرے میں آ گیا۔ اس نے دوبارہ میز کی دراز سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن دبا کر کال کرنا شروع کر دیا۔ ہیلو ہیلو، گرینڈ چیف باس کالنگ اوور، ترمذی نے کہا۔ یس باس، B11 کال اٹینڈ کر رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے B6 کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ B11 ہیڈ کوارٹر میں اس وقت کتنے افراد موجود ہیں؟ اوور، ترمذی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ باس، مجھ سمیت 8 افراد موجود ہیں، B11 نے انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا اصل نام کیا ہے اور تمہارا تعلق B گروپ میں آنے سے پہلے کس تنظیم سے تھا؟ اوور، ترمذی نے پوچھا، کیونکہ وہ صرف B1 سے واقف تھا، باقی گروپ کی تفصیلات کا اسے علم نہیں تھا۔ میرا نام کولن ہے اور جناب میں B گروپ میں آنے سے پہلے ریڈ سٹار تنظیم کا سیکنڈ چیف تھا۔ ریڈ سٹار تنظیم ایک بڑے مشن میں ختم ہو گئی، صرف میں ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے B گروپ جوائن کر لیا، اوور، B11 نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید وہ گرینڈ چیف باس کے ان تمام سوالات کا مقصد سمجھ نہیں سکا تھا۔ اوکے، تو کولن اب میری بات غور سے سن لو۔ B1 اور V1 دونوں نے تنظیم سے غداری کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے سزا کے طور پر میں نے ان دونوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور B1 انتظامی طور پر انتہائی نااہل ثابت ہوا تھا۔ وہ دشمنوں کے جال میں آ گیا اور اپنے باقی ساتھیوں کو بھی ان کے ہاتھوں مروا بیٹھا۔ چنانچہ اب ہیڈ کوارٹر میں موجود افراد کے علاوہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے اب تم سینئر ہو گئے ہو۔ اور سنو، B1 کے خاتمے کے ساتھ ہی B گروپ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا نام تمہاری سابقہ تنظیم کے نام پر ریڈ سٹار رکھ دیا گیا ہے، اور تم ریڈ سٹار کے چیف ہوگے، اور تمہارا نمبر ریڈ سٹار 1 ہوگا، جبکہ تمہارے باقی ساتھی اب ریڈ سٹار نمبرز اختیار کریں گے اور تمہارے بعد ترتیب سے نمبر چلیں گے۔ سمجھ گئے؟ اوور، ترمذی نے کہا۔ اور دوسری طرف پہلے تو چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر کولن کی مسرت سے کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا باس، آپ کو ریڈ سٹار سے کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی، اوور۔ ریڈ سٹار کا لہجہ واقعی مسرت کی زیادتی سے کپ کپا رہا تھا۔ سنو، ہمارے دشمنوں کا تعلق یہاں کی سیکرٹ سروس سے ہے۔ یہ لوگ انتہائی عیار، خطرناک اور ذہین ہیں، اس لیے ان کے مقابلے میں تمہیں اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوگا، اوور، ترمذی نے کہا۔ پر باس، ایسا ہی ہوگا، میں نے بھی کوسٹرین ملٹری انٹیلیجنس میں کچھ عرصے کام کیا ہے، پھر ایک تنظیمی غلطی کی وجہ سے مجھے وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا باس، اوور، کولن عرف ریڈ سٹار نے با اعتماد لہجے میں کہا۔ گڈ، اگر تم نے میری توقعات کے مطابق کام کیا تو تمہارا درجہ اور بھی بلند ہو سکتا ہے۔ اب میری ہدایات غور سے سن لو۔ شہر کے نقشے میں زیڈ بلاک کی مین روڈ پر ایک بڑی عمارت ہے جس کے گیٹ کے اوپر بڑے بڑے سیاہ رنگ کے لیمپ نصب ہیں۔ اس عمارت کے اندر V1 اور B1 کی جلی ہوئی لاشوں کے ساتھ ساتھ B2 سے B6 کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ وہاں ایک غیر ملکی لڑکی اور ایک مقامی آدمی اور 2 قوی ہیکل حبشی بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے۔ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں جاؤ، ہر طرف سے محتاط ہو کر اندر جاؤ گے۔ ایک بڑی ویگن ساتھ لے جانا اور ان بے ہوش افراد کو اس پر لاد کر آرگن پہاڑی کے قریب موجود کیمیکل لیبارٹری کے گیٹ پر ریڈ سٹار کا نام لوگے تو یہ بے ہوش افراد وہاں تم سے وصول کر لیے جائیں گے اور تم ویگن لے کر واپس ہیڈ کوارٹر چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد تم نے اس عمارت کی انتہائی محتاط انداز سے نگرانی کرنی ہے۔
اگر کوئی اور آدمی اس عمارت میں داخل ہو تو تم نے اسے بھی اغوا کر کے اسی طرح کیمیکل فیکٹری پہنچا دینا ہے۔ مزید ہدایات اور احکامات تمہیں مجھ سے ملتے رہیں گے۔ اگر تم مجھ سے ایمرجنسی میں رابطہ قائم کرنا چاہو تو ہیڈ کوارٹر کے مین ٹرانسمیٹر پر 11-011-311 فریکوینسی پر بات کر سکتے ہو، لیکن انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں۔ اوور۔ ترمذی نے اسے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، احکامات کی تعمیل ہوگی۔ اوور، ریڈ سٹار نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، ترمذی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان کے تاثرات موجود تھے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ساجان سینٹر میں ہنری نے کر دیا ہے، تو یہاں کی لیڈر اور اس کے ساتھیوں کو میں نے ناک ڈاؤن کر دیا ہے۔ اس نے اس غیر ملکی لڑکی جولیا اور اس کے ساتھی کو یہاں اس لیے منگوایا تھا کہ جولیا اسے پسند آ گئی تھی، اور اب جب کہ لیڈی ایشلے مر چکی تھی اسے اس کی طرف سے بھی چیکنگ کا کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ لیڈی ایشلے اس معاملے میں بے حد حاسد واقع ہوئی تھی۔ گو ترمذی اپنی بدماشی سے باز نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اسے لیڈی ایشلے کی طرف سے خطرہ تو بہرحال باقی رہتا تھا، اور اب تو یہ خطرہ قطعاً دور ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ اس غیر ملکی لڑکی جولیا کو یہاں اپنے ساتھ رکھے گا، جبکہ اس کے ساتھی کو دردناک موت کا عذاب دے کر اپنے انتقام کو بھی تسکین دے گا، اور ساتھ ہی اس سے سیکرٹ سروس کے بچے کچے ممبرز کا پتہ چلا کر ان کا خاتمہ بھی کر دے گا، اور اگر جولیا اسے زیادہ پسند آ گئی تو وہ اسے اپنے ساتھ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر لے جائے گا، جہاں اس کا ذہن بدل کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی کنیز بنا لے گا۔ بہرحال اب اسے سیکرٹ سروس سے کوئی فوری خطرہ نہیں رہا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو چکا تھا۔ پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر دبا کر اس نے کیمیکل فیکٹری میں وکٹر کے نمبر 2 مارٹی سے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے اسے بتایا کہ وکٹر ایک مشن کے دوران ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے اب مارٹی ہی کیمیکل فیکٹری کا نمبر 1 ہوگا اور اس کا کوڈ نام اب M1 ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسے ریڈ سٹار کی طرف سے بے ہوش افراد کی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے اسے ہدایت کی کہ جیسے ہی یہ لوگ پہنچیں انہیں انتہائی نگرانی میں رکھا جائے اور اسے فوری اطلاع دی جائے۔ یہ ہدایات دینے کے بعد اس نے انٹرکام کا ریسیور رکھا اور لیبارٹری کے کام کی چیکنگ کے لیے اس کا راؤنڈ لگانے کے لیے اس کے مخصوص دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فریڈی کے منہ میں رومال دبا ہوا تھا، اس لیے وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن وہ تھا ہوش میں۔ البتہ ہومز فرش پر اریاں حالت میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کے جسم پر صرف ایک زیر جامہ تھا۔ فریڈی کی نظریں بار بار ہومز کی طرف مڑ جاتی، کیونکہ اگر ہومز کسی طرح ہوش میں آ جاتا تو پھر ان دونوں کا آزاد ہو جانا ناممکن نہیں تھا، لیکن ہومز لمبی بے ہوشی میں تھا۔ ٹھنڈے فرش پر اریاں حالت میں پڑے ہونے کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ فریڈی کے کان بیرونی آوازوں پر لگے ہوئے تھے، پھر اسے کافی آدمیوں کے چلنے اور اس کے بعد فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں سنائی دیں، اور فریڈی سمجھ گیا کہ جولیا کی سکیم کامیاب رہی ہے۔ اس کے ساتھی نے ہومز کے میک اپ میں باس B1 اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف پکڑ لیا ہے بلکہ یقیناً B1 کے علاوہ باقی ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد اسے دور سے باس B1 کی چیخوں کی آوازیں سنائی دی تو اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ باس B1 کی چیخیں بتا رہی تھیں کہ اس پر بے پناہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر خاموشی سی چھا گئی، اور کافی دیر بعد اسے ایک بار پھر دور سے چیخوں کا طوفان سا امڑتا ہوا سنائی دیا، لیکن اس بار چیخنے والوں کی آوازیں پہلے سے مختلف تھیں اور اس کے ساتھ ہی مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ فریڈی سوچنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ کیسی چیخیں تھیں؟ کیا جولیا اور اس کے ساتھی بھی کسی طرح ہلاک ہو چکے ہیں؟ لیکن انہیں کس نے ہلاک کیا ہے؟ کیا باس B1 نے؟ لیکن اس کے بعد میں کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ اب عمارت پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی لمحے فریڈی کو ہومز کی کراہ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ہومز کی طرف دیکھا جس کا جسم اب حرکت کر رہا تھا۔ فریڈی کے منہ میں چونکہ رومال دبا ہوا تھا اس لیے وہ بولنے سے مجبور تھا۔ ہومز چند لمحے کراتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا اور آنکھوں میں وحشت سی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شعور کی چمک بھی تھی، اور شعور کی اس چمک کو دیکھ کر فریڈی مطمئن ہو گیا کہ ہومز پوری طرح ہوش میں آ چکا ہے۔ ہومز کی نظریں جیسے ہی فریڈی پر پڑیں اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا،
اور پھر شاید اسے پہلی بار اپنے اریاں ہونے کا احساس ہوا تو ایک لمحے کے لیے وہ سمٹ سا گیا۔ فریڈی، یہ کیا ہوا؟ میرا لباس اور یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ ہومز نے فریڈی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے تمہارے منہ میں تو رومال دبا ہوا ہے۔ ہومز نے فریڈی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے فریڈی کے منہ سے رومال کھینچ لیا اور فریڈی کے حلق سے طویل سانس نکل گیا۔ ہومز، جلدی کرو، مجھے کھولو، جلدی کرو، فریڈی نے تیز لہجے میں کہا، اور ہومز نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے سٹریپ کھولنے شروع کر دیے۔ یہ میرا لباس کہاں گیا؟ اور یہ لوگ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ ہومز نے سٹریپ کھولتے ہوئے پوچھا، اور فریڈی نے اسے مختصر الفاظ میں اس کے بے ہوش ہونے سے لے کر اب تک کی ساری کہانی سنا دی، اور پھر سٹریپ کھلتے ہی فریڈی اچھل کر بینچ سے نیچے اترا، اور اس نے جلدی جلدی ہاتھ پیر چلانے شروع کر دیے، کیونکہ مسلسل بینچ پر لیٹے لیٹے اس کا جسم تقریباً بے حس ہو چکا تھا، جبکہ ہومز تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ فریڈی نے بھی کچھ دیر ہاتھ پیر چلائے، اور پھر اس کا جسم کچھ دیر گرم ہو گیا تو وہ بھی دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ہومز نے سرگوشیانہ انداز میں قریب آتے ہوئے فریڈی سے مخاطب ہو کر کہا، اور فریڈی نے بھی سر ہلا دیا۔ آوازیں اس نے بھی سن لی تھی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ ہیں کون، کیا ہمارے ساتھی ہیں یا جولیا کے ساتھی ہیں؟ فریڈی نے کہا۔ کیا خیال ہے دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ ہومز نے کہا۔ کیوں موت خریدنے پر تلے ہوئے ہو؟ ہمارے پاس اسلحہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمیں آزاد دیکھ کر وہ لوگ گولیوں سے بھون ڈالیں گے، فریڈی نے کہا، اور پھر گردن گھما کر غور سے کمرے کا جائزہ لینے لگا، لیکن کمرے کی دیواریں ٹھوس تھیں، ان میں کہیں بھی نہ ہی کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان، صرف یہی اکلوتا دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ لیکن اصل صورتحال کا آخر علم کیسے ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہمارے ساتھی ہوں، وہ چلے جائیں اور ہم یہاں بھوکے پیاسے قید رہ جائیں، ہومز نے کہا۔ اوکے، میرے خیال میں اب اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہیں، فریڈی نے بھی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور ہومز نے ہاتھ اٹھا کر تیزی سے لوہے کے دروازے پر زور زور سے مکے برسانے شروع کر دیے، اور چند لمحوں بعد قدموں کی آوازیں تیزی سے اس طرف آتی سنائی دیں، تو وہ دونوں ہٹ کر دیواروں سے جا لگے۔ قدموں کی آوازیں دروازے کے قریب آ کر رک گئیں۔ کون ہے اندر؟ دوسرے لمحے باہر سے ایک چیختی ہوئی تہکمانہ آواز سنائی دی۔ ارے یہ تو کولن کی آواز ہے، B11 کی، فریڈی نے یکلخت مسرت بھرے انداز میں اچھلتے ہوئے کہا، اور ہومز کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ کولن کی غیر متوقع آواز سنتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی خوفناک دلدل سے صحیح سلامت باہر آ گیا ہو۔ کولن، دروازہ کھولو، میں B6 ہوں، میرے ساتھ B3 ہے، فریڈی نے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز سنائی دی، اور پھر دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان اندر آ گیا۔ یہ کولن تھا، B11۔ اس کے پیچھے دو اور افراد تھے جو ان کے گروپ کے ہی آدمی تھے، ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ B11، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ غیر ملکی لڑکی اور اس کے حبشی ساتھی، وہ کہاں ہیں؟ فریڈی نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ پہلی بات تو یہ سن لو کہ اب میں B11 نہیں ہوں، بلکہ اب میں ریڈ سٹار 1 ہوں، اور یہ ریڈ سٹار 3 اور 5 ہیں۔ B1 اور V1 دونوں کو گرینڈ چیف باس نے غداری کے الزام میں جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور B1 کے 6 ساتھیوں کو یہاں کے لوگوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس لیے گرینڈ چیف باس نے B گروپ ختم کر دیا ہے اور ایک نیا گروپ ریڈ سٹار قائم کیا ہے، جس کا میں چیف ہوں، اور باقی ساتھی ریڈ سٹار گروپ کے ممبر بن چکے ہیں۔ تمہارے متعلق چونکہ کوئی علم نہیں تھا کہ تم کہاں ہو، اس لیے اب تمہارے نمبر آخری ہوں گے، کولن نے بڑے سخت اور تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں B3 اور یہ B6 موجود ہیں، ہماری موجودگی میں B11 کیسے گروپ لیڈر بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم گرینڈ چیف باس سے بات کریں گے، ہومز نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ او، میں تمہیں بات کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا، کولن نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فریڈی اور ہومز کچھ سمجھتے، کولن نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا، اور کمرہ مشین گن کی فائرنگ اور ہومز کی چیخ سے گونج اٹھا۔ گولیوں کی بوچھاڑ نے ہومز بیچارے کا اریاں جسم چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ میں سرنڈر کرتا ہوں، تمہیں اپنا لیڈر مانتا ہوں، فریڈی نے یکلخت اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ سوچ لو، اگر تم نے کسی بھی لمحے غداری کرنے کی کوشش کی تو تمہارا حشر اس سے بھی برا ہو سکتا ہے،
کولن نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی غداری نہیں کروں گا۔ فریڈی نے فوراً ہی کہا، اوکے، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ ایک بار تم نے B1 کی ناراضگی سے مجھے جھوٹ بول کر بچا لیا تھا، اس احسان کے بدلے میں تمہیں یہ موقع دے رہا ہوں، ورنہ میں یہ رسک ہرگز نہ لیتا۔ کولن نے مشین گن نیچے کرتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں باس، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ فریڈی نے فوراً ہی خوش آمدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، تو سن لو، تمہارا نمبر اب ریڈ سٹار 9 ہوگا، آؤ۔ کولن نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ فریڈی نے باہر آ کر دیکھا کہ بڑے سے لان نما صحن میں ہیڈ کوارٹر کی ایک بڑی ویگن کھڑی تھی اور گروپ کے افراد ایک حبشی کو مل کر اٹھاتے ہوئے اس ویگن میں رکھ رہے تھے۔ حبشی بے ہوش تھا۔ کیا پوزیشن ہے؟ کولن نے ویگن کے قریب پہنچتے ہی پوچھا۔ باس، چاروں بے ہوش ساتھی ویگن میں پہنچ چکے ہیں، ایک نے مودبانہ آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب 4 ممبرز یہاں رہ کر عمارت کی نگرانی کریں گے، لیکن یہ نگرانی باہر سے ہی ہوگی۔ باقی 4 افراد واپس ہیڈ کوارٹر چلے جائیں گے۔ میں ان بے ہوش افراد کو گرینڈ چیف باس کے پاس پہنچا کر واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں گا۔ نگرانی انتہائی احتیاط سے کی جانی چاہیے، اور اگر کوئی آدمی اس عمارت میں داخل ہو تو اسے اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا جائے۔ کولن نے بڑے تحکمانہ انداز میں کہا۔ یس باس، 2 افراد نے کہا۔ ریڈ سٹار 3 سے ریڈ سٹار 6 نگرانی کریں گے، ریڈ سٹار 7 سے 9 سمیت واپس ہیڈ کوارٹر جائیں گے۔ کولن نے باقاعدہ ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا اور خود وہ ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے ویگن کا انجن سٹارٹ ہوا اور ویگن تیزی سے عمارت کے کھلے پھاٹک کی طرف بڑھنے لگی۔ فریڈی باقی ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے پیدل پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ اس نے صرف جان بچانے کے لیے کولن کو اپنا باس مان لیا تھا، لیکن اس کا ذہن کسی صورت بھی اسے لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ کولن بہرحال اس سے بے حد جونیئر تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اسے موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اس لیے وہ فی الحال خاموشی سے بلکہ مؤدبانہ انداز میں باقی ساتھیوں کے پیچھے چلتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ ترمزی لیبارٹری کا راؤنڈ لگا کر جیسے ہی واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ ترمزی نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ترمزی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ باس، میں مارٹی بول رہا ہوں، کیمیکل لیبارٹری سے۔ ابھی ریڈ سٹار ویگن میں ایک غیر ملکی لڑکی، ایک مقامی نوجوان اور 2 قوی ہیکل حبشیوں کو چھوڑ گیا ہے۔ میں نے آپ کی ہدایات کے مطابق انہیں اسپیشل سیل میں پہنچا دیا ہے، ویسے وہ بے ہوش ہیں۔ مارٹی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس غیر ملکی لڑکی کو وہاں سے لیبارٹری سیکشن کے اسپیشل سیل میں پہنچا دو۔ میں یہاں جیکسن کو اس کے متعلق ہدایات دے دوں گا، اور باقی افراد کو اس طرح باندھ دو کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد کسی طرح حرکت میں نہ آ سکیں۔ میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد مزید ہدایات دوں گا۔ ترمزی نے کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی باس، مارٹی نے جواب دیا، اور ترمزی نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا کریڈل دبا دیا اور پھر ایک اور بٹن دبا دیا۔ یس، جیکسن سپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ترمزی بول رہا ہوں۔ ترمزی نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس۔ جیکسن کا لہجہ فوراً ہی مؤدبانہ ہو گیا۔ کیمیکل لیبارٹری سے مارٹی ابھی ایک غیر ملکی کو تم تک پہنچائے گا۔ وہ لڑکی بے ہوش ہے، تم اسے اسپیشل سیل میں رکھو۔ میں کیمیکل لیبارٹری جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی پر اس کے متعلق مزید ہدایات دوں گا، ترمزی نے کہا۔ یس باس، جیکسن نے کہا، اور ترمزی نے ریسیور رکھ دیا اور پھر قدم بڑھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیبارٹری کی حدود سے نکل کر جب وہ اپنی مخصوص کارنما گاڑی میں طویل سرنگ کے ذریعے سفر کرتا ہوا کیمیکل لیبارٹری کی حدود میں داخل ہوا تو مارٹی وہاں اس کے استقبال کے لیے خود موجود تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی ترمزی نیچے اتر آیا۔ لڑکی کو پہنچا دیا جیکسن کے پاس؟ ترمزی نے نیچے اترتے ہی مارٹی سے پوچھا۔ یس باس، اور آپ کے حکم کے مطابق باقی افراد کو اچھی طرح بے ہوش کر دیا گیا ہے، مارٹی نے سر کھجاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، آؤ انہیں دیکھ لیں، ترمزی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مختلف راہداریوں سے گزر کر ایک کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر 2 مسلح افراد بڑے مستعد انداز میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ترمزی کو سلوٹ کیا، اور پھر ایک آدمی نے مڑ کر دروازہ کھول دیا اور ترمزی اندر داخل ہوا۔ مارٹی اس کے پیچھے تھا۔ کمرے کے اندر بھی 2 مسلح افراد موجود تھے۔
کمرے کے درمیان میں ستونوں کے ساتھ ہی وہ مقامی آدمی اور دونوں قوی ہیکل حبشی بندھے ہوئے تھے۔ نائلون کی رسیوں کے ساتھ انہیں باندھ دیا گیا تھا۔ ان تینوں کی گردنیں لٹکی ہوئی تھیں اور وہ بے ہوش تھے۔ یہ فار ریز کا شکار ہیں، اس لیے انہیں اینٹی فار ریز انجیکشن لگاؤ اور مجھے ایک خاردار ہنٹر لا دو۔ میں ان کی بوٹیاں اڑانا چاہتا ہوں۔ ترمزی کا لہجہ یکلخت تیز ہو گیا اور مارٹی سر ہلاتا ہوا جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ترمزی کی نظریں ان تینوں پر جمی ہوئی تھی، خاص طور پر وہ ان حبشیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں انتہائی تنومند جسم کے مالک تھے، بالکل سانڈوں کی طرح پلے ہوئے۔